کبھی ایک گہری مایوسی میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی کے تاریک ترین لمحے میں بھی کیا امید کی کوئی کرن باقی رہتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی ناقابل یقین داستان پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک دعا نے ایک ایسی جگہ سے جو بدترین قید خانہ محسوس ہوتی ہے، نہ صرف ایک جان بلکہ ایک پوری قوم کو بچا لیا۔ جی ہاں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے، ویل کے پیٹ کے اندر سے۔ یہ کوئی فلسفیانہ سوال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت تھی جس کا سامنا حضرت یونس علیہ السلام کو کرنا پڑا۔ تو آئیے ان کے سفر میں شامل ہوتے ہیں تاکہ اس سوال کا جواب تلاش کر سکیں۔ اچھا، تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک قدیم شہر نینوا سے، جو آج کے عراق میں واقع ہے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ایسے مشن پر بھیجا گیا تھا جو ان کے ایمان کو آخری حد تک آزمانے والا تھا۔ ذرا اس چیلنج کا تصور تو کریں جس کا سامنا حضرت یونس علیہ السلام کو تھا۔ انہیں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو واپس ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے کا کام سونپا گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ سالوں کی مسلسل تبلیغ کے باوجود ان کی قوم نے انکار پر انکار کیا۔ آخر کار انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور الہی عذاب کی تنبیہ کی، لیکن پھر اللہ کے واضح حکم کا انتظار کیے بغیر وہ دل برداشتہ ہو کر شہر چھوڑ گئے۔ اور پھر بیچ سمندر میں تقدیر نے ایک عجیب موڑ لیا۔ طوفان بہت شدید تھا اور کشتی ڈوبنے کے قریب تھی۔ 3 بار قرعہ اندازی ہوئی کہ کس کو جہاز سے اتارا جائے، اور ہر بار حضرت یونس کا نام نکلا۔ انہوں نے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جو انہیں ایک ایسی تاریکی میں دھکیلنے والا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں کہانی اپنے سب سے تاریک موڑ پر پہنچتی ہے۔ یہ مکمل نا امیدی کا لمحہ تھا، ایک ایسا پوائنٹ جہاں سے واپسی ناممکن لگ رہی تھی۔ پہلی طے تھی کھلے سمندر کی رات کی تاریکی، ذرائع ٹھنڈک، بہرا کر دینے والی خاموشی اور مکمل تنہائی کا تصور کریں، جہاں دور دور تک روشنی کا کوئی نشان تک نہ ہو۔ دوسری طے انہیں اور بھی گہرائی میں لے گئی، سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں، جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ یہاں تاریکی ایک جسمانی دباؤ کی طرح محسوس ہوتی ہے، جو گمشدگی اور تنہائی کے احساس کو اور بڑھا دیتی ہے۔ اور آخر میں تیسری اور سب سے خوفناک تاریکی، ایک بہت بڑی ویل کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ قید اور بے بسی کی حتمی علامت تھی۔ اس سے زیادہ تاریک جگہ کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، جہاں انسان بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکا ہو۔ لیکن یہیں اسی گہری مایوسی کے مرکز میں کچھ بالکل غیر معمولی ہوا۔ ایک دعا کی گئی، ایک ایسی پکار جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آئیے اس فیصلہ کن موڑ کو دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ اگرچہ مختصر ہیں لیکن اپنے اندر 3 بنیادی سچائیاں سمیٹے ہوئے ہیں: اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس کی کاملیت کا اعلان، اور اپنی کمزوری کا عاجزانہ اعتراف۔ یہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اللہ سے جڑنے کا ایک مکمل فریم ورک ہے۔ یہ 3 ایسے ستونوں پر قائم ہیں جو اسے غیر معمولی طاقت دیتے ہیں۔ تو آئیے اس دعا کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلا، اللہ کی وحدانیت کا مکمل اقرار، یعنی یہ مان لینا کہ صرف وہی بچا سکتا ہے۔ دوسرا، اس کی پاکی کا اعلان، یعنی اس کی عظمت کو تسلیم کرنا۔ اور تیسرا، اپنی غلطی کا سچا اعتراف، یعنی مکمل عاجزی کا مظاہرہ۔ دعا کا جو پہلا حصہ ہے توحید، وہ اسلامی عقیدے کی بالکل بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہر قسم کی طاقت، مدد اور نجات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم نکتہ سمجھنے والا ہے۔ حضرت یونس کا اپنی قوم کو چھوڑنا غلہ نہیں تھا، کیونکہ انبیاء گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، بلکہ یہ فیصلے میں ایک چوک تھی، ایک ایسا انتخاب جو بہترین نہیں تھا۔ اسی لیے ان کا اپنی غلطی کا اعتراف اتنا گہرا ہے، وہ اپنی انسانی کمزوری کو پوری عاجزی کے ساتھ تسلیم کر رہے تھے۔ تو اس سچے دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فوری اور دائمی تھا۔ اس نے نہ صرف ایک نبی کو بچایا بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے ایک لازوال امید قائم کی۔ آئیے اس رحمت کی گونج کو سنتے ہیں۔ اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی۔ ویل نے حضرت یونس کو بحفاظت ساحل پر چھوڑ دیا۔ وہ کمزور اور بیمار تھے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، ان کے لیے ایک بیل کا پودا اگایا گیا، جس نے انہیں سایہ بھی دیا، شفا بھی دی اور رزق بھی فراہم کیا۔
قرآن اس کہانی کو ایک حیرت انگیز وعدے پر ختم کرتا ہے اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بچا دیتے ہیں۔ یہ آیت اس واقعے کو ایک تاریخی داستان سے ہر زمانے کے ہر مومن کے لیے ایک جاری وعدے میں بدل دیتی ہے۔ اور اس وعدے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مزید تقویت ملتی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ جو بھی مسلمان اس دعا کے ذریعے کچھ مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اس کہانی کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے تھا۔ یہ دعا ایک روحانی نسخہ ہے جسے پریشانی سے نجات، اندرونی سکون یا بڑے فیصلوں میں رہنمائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہر مشکل کا ایک طاقتور حل ہے۔ اور آخر میں آئیے اس سوال پر غور کریں، اگر یہ دعا رات، سمندر اور ویل کی 3 تاریکیوں سے سنی اور قبول کی جا سکتی ہے، تو آج ہماری زندگی کی کون سی مشکل، کون سا اندھیرا ایسا ہے جہاں اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی؟